صوبے میں استعمال نہ کر کے وہی لے جانا انتہائی قابل افسوس بات ہے. اور اس لیے آج اگر ہم یہاں ہے ساری پارٹیز ہماری اپنی اپنی منشور ہے, اپنی اپنی پارٹی ہے, ایجنڈا ہے, اپنی اپنی سیاست کرنی ہے ہمیں فیوچر میں, مگر یہ میسج دینا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے نہ اسلام آباد والے نہ اسٹیبلشمنٹ والے اور نہ بیرونی دنیا میں جو ہم دیکھ رہے امریکہ اور یورپین یونین دوسری جگہ کہ اس کے پی کے میں تو اور کوئی ہے ہی نہیں, اور نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی اس صوبے کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنے والے, نہ حق بولنے والے. یہ ایک لوگ ہے ان کو حوالہ کر دیا ہے. تو اس طرح سچ بات نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کسی نے سیٹیں لیے نہیں لیے, کم لیے زیادہ لیے, اس صوبے کی یہی لیڈرشپ ہے, جنرل لیڈرشپ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں موجود ہے, ہر ایک کے اپنے سٹیک سے اور سب کچھ موجود ہے, اور ان میں یہ ہے کہ ہمارا اس صوبے سے تعلق ہے. یہ آج یہ میسج دینا کہ کوئی بھی ہو یہ بات نہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے یہ تو ان کے حوالے ہے اور یہ اور وہی کوئی ہے نہیں. تو یہاں اور لوگ بھی ہیں, اوریجنل جنون لوگ ہیں اس صوبے کے رائٹس کے لیے, پہلے ماضی میں بات بھی کی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میں ان چیزوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں, بہت تفصیلی بات ہوئی اور ہر ایک بننے کا اپنا رائٹ ہے, حق ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے جس کے بارے, مگر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کے بارے بات کروں گا ضرور. NFC ایوارڈ آپ کو پتہ ہے کم میں زیادہ ہے, جو بھی ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پارلیمنٹ میں وہی بیٹھنا, ڈیبیٹ کرنا, جس طرح مختلف پارٹیاں اور سارے بیٹھ کر کوئی چیز جو ہے کرتے اور وہی بات آتی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اس چیز پر میں اتنی ضرور بات کروں گا کہ وہی جو فاٹا کے لیے مرج ڈسٹرکٹ کے لیے جو بات کی گئی تھی 2018 میں, اور وہ ابھی تک 100 ارب روپوں کا, اگر وہ PTI کی دور تھی 4 سال 4 بجٹ انہوں نے پاس کیے, اور اس کے بعد ایک PDM کی دور میں آیا اور ایک بجٹ ابھی بعد میں آیا, چھٹا بجٹ ہے, تو ان کو وہی شیئر جو کمٹ کیا تھا اس طرح نہیں ملا. تو یہ ہم سب کی ڈیمانڈ ہے, اب سارے اس میں شامل ہے. وہی اپنی جگہ اگر میں مرکز میں وزیر ہوں, وہ وزارت بعد کی بات ہے, سب سے پہلے ہمارا صوبہ ہے اور یہاں کے رائٹس ہے, اس کی بات ہم کریں گے یا بحیثیت وزیر نہیں کریں گے اس صوبے کے باسی اور رہنے والے کی. تو ان لوگوں کی رائٹس ہے. پھر یہ بات بھی ہوئی کہ وہی فنڈ صوبے کے کنسولیڈیٹڈ وہی جو فنڈ اور لسٹ اسی چیزیں اس میں نہیں ڈالنا چاہیے, وہ بالکل ان مرج اضلاع کے لیے اس کے ایک سپریٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور سپریٹ ان پر لگنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے اور یہ آگے ہمیں بات کر لینی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی کر کے رہیں گے. یہ ایک جنون ڈیمانڈ ہے, اس پر بات بقایا بعض ایشوز وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. دوسری بات یہ کرم والی بات یا پوری دہشت گردی, اس پر بھی میں بات کروں گا. کرم کی بات بالکل اس دن گورنر صاحب کی دعوت پر ہم وہی گئے, کوہاٹ میں تمام پارٹیز کے لوگ تھے, بات ہو گئی اور اس نتیجے پر ہم پہنچے جو ان لوگوں سے جرگے سے گرینڈ جرگہ سے ہم نے سن لیا. یہ ضروری بات ہے جس طرح انتخاب خان دوسروں نے کی ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے, اور ہماری خواہش بھی تھی کہ ہم وہی پاڑا چنار میں جائے, ان کے ساتھ بیٹھ جائے, وہی بات کریں, مگر اس طرح ماحول فی الحال تھی ہی نہیں. ان جرگے کا بھی خیال تھا ابھی ماحول نہیں, جب ماحول بن جائے آپ کو آنا چاہیے. تو ان کی وہی چیز جو ہم جس نتیجے پر پہنچے, وہی جو ان کی جتنے لوگ بنکر بنے ہوئے ہر جگہ, جتنے لوگوں کے ساتھ اسلحہ ہے, جتنے وہی ٹرین لوگ ہیں, سارے چیزیں سب کے سامنے. تو اس کے لیے سب سے پہلے راستہ یہ ہے کہ بات چیت کی جائے, بات چیت سے ان کو کنونس کر دیا جائے, ڈی آرمز کیا جائے کہ وہ اپنے اسلحہ اور بنکرز اور ان چیزوں سے باز آ جائے گا. اور نہیں آتے تو دوسرا آپشن ہی نہیں. ان کی عوام کے لیے وہی شیعہ رہتے, سنی رہتے, سارے ہمارے بھائی ایک ہے, ان کو تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ پھر جب تک وہی اسی طرح یہی چیزیں رہے تو وہی کوئی, جس طرح الطاف شیرپاؤ صاحب نے بات کی, اس کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, صوبے میں بھی رہے, مرکز میں بھی رہے, تو پھر اس طرح بات نہیں ہو سکتی. پہلے اس کا سوچنا ہے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. تو وہی ہماری جو بھی باتیں ہوئی
اگلے روز ہماری کیبنٹ کی میٹنگ تھی, میرے وہی ساری باتیں وہی پیش بھی کر دیے کہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وہی چیزیں اپنی جگہ. تو اس پر سوچنا چاہیے, اگر ہمیں وہی دیرپا امن لانا ہے تو ان چیزوں کا ضرور بندوبست کرنا پڑے گا. اصل بات. دوسری بات, دہشت گردی کی بات ہوئی, یہ سارے ہم یہ میسج بھی اگر ہم یا بیٹھے ہوئے اس بات میں شکی نہیں کہ کے پی کے عوام فرنٹ لائن پر رہے اور پورے پاکستان کے لیے ڈال بنے رہے, یہاں دہشت گردی کا مقابلہ کیا. یہ لوگ ہمارے بارے صرف یہ ان لوگوں کو نہ دیکھے کہ باہر نکلے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک پارٹی والے, اس طرح لوگ بھی آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. آفتاب شیرپاؤ صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا, میاں افتخار صاحب, اس کے بیٹے کا, مولانا صاحب بیٹے تو رحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب پر کتنے اٹیک ہوئے. میں شوکت اللہ صاحب میرا بھائی موجود ہے, بہت دکھی میں جو یاد کرتا ہوں, ہمارا بھائی تھا, اس کا دوسرا بھائی, اس کے ساتھ باجوڑ میں بیچارے کے ساتھ جو ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے, اگر میں ان کی بات کروں یہ تو ویسے لمبی لسٹ ہے. میں خود آپ کے سامنے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے 6-7 دھماکے, گھر کے اندر بھی سوئسائڈ اٹیک اور بلاسٹ ہوئے اور دھماکے ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا. تو یہ سارے اس صوبے کے عوام نے قربانیاں دی اور اس کے آگے کھڑے رہے اور پاکستان کے ساتھ رہے اور پاکستان کی جھنڈے کے ساتھ رہے. اس لیے ہمیں یہی میسج دینا کہ ہم سب اس میں کوئی دوسری راستہ نہیں ہے, ماضی میں بھی کیا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میرا یہ بات اکثر ہوئی, یہ ٹائم اس طرح ٹائم ہے کہ ہم اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو سپورٹ کریں. یہ بات اگر ہم اس دوسرے چیزوں میں پھٹ جائے تو کیس اور کمزور ہوتا جائے گا, کیونکہ دوسرا الٹرنیٹو اور آپشن تو بننا ہی نہیں. تو ابھی وقت اس کی ہے, اگر ہمیں دہشت گردی اور اسے نجات دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو مارلی اخلاقی اور وہی سپورٹ بھی کر لینی چاہیے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات میں یہ بات ضرور کرنا, یا مجھ سے پہلے لوگوں نے بات کی, میں بھی کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس دن کیبنٹ کی میٹنگ میں ایک دن پہلے یہ بات کی جو پختونوں کے ساتھ, آج میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ جو پختون جس جگہ واقع ہوتا ہے, کراچی میں واقع ہوتا ہے, حیدرآباد میں ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, تو آپ بغیر تفتیش کے اور اس جگہ تک پہنچنے کے کہ آپ کے ساتھ کون سا انٹیلیجنس ہے, کس نے اس کے بارے رپورٹ دی ہے, کون سا جرم کیا ہے, اور آپ جا کر کس کے ساتھ شلوار قمیض سے اس کو اٹھا کے لے جائے. تو یہ آج ہم اے پی سی میں بھی یہ سب کی ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بغیر ٹھوس شواہد کے, بغیر ثبوتوں کے کہ اس بندے کے ساتھ یہ ہے, اور پھر اسی پر جانا کہ صرف یہ پٹھان ہے اور یہ سارے دہشت گرد ہے. تو یہ سارے میں اپنا کیس یہ آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر مجھے روز بروز اجڑی لوگوں کے کالے ان حالات میں بھی آ رہا ہے. کسی کی گاڑی پکڑی ہے, کسی کا ہوٹل بند ہوا ہے, کسی, تو میں انڈیویجولی تو لگا وہ اور وہی کیبنٹ میں بھی بات کی اور ہر جگہ کرتا ہوں. مگر آج ہم سب کی بھی یہ سارے لوگ, یہ آل پارٹیز کانفرنس, سب کی بھی یہ بات ہے کہ اسی طرح بات کسی جگہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم سب کا ڈیمانڈ ہے, انڈیویجول صرف میری بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ثبوت نہ ہو اور کسی کے پاس جاتے اور صرف شلوار قمیض دیکھ کر اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالتے ہیں, تو یہ ہمیں کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بات کی اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا. مگر سب سے بڑی بات ہماری اس اے پی سی کی, میں گورنر صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, تمام پارٹی لیڈرشپ کا خود بھی شکریہ ادا کرتے ہوتے دل سے کہ وہی ٹپا دھابا جو باہر بننا ہے کہ یہاں اور کوئی ہے نہیں اور اس صوبے کے حقوق اور رائٹس کے لیے بات نہیں کر سکتے. تو ماشاءاللہ آج سارے لوگ موجود ہیں اور اس میں وہی سارے. اصل بات ہمیں اس پر سوچنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کر لینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ باتیں تو وہی گورنمنٹ سے ہوگی, اگر وہی ان کی ویل یہ نہ ہو کہ سپورٹ کوئی چاہے, بات کرے, ان ایشوز پر بیٹھے, ہمارے ساتھ بیٹھے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور کسی کے ساتھ بیٹھے, تو وہی بات ہمیں یہ ماحول اور یہ میسج بھی ہمیں دینا چاہیے اور یہ چیز ہمیں ان پر بلڈ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک اس طرح مینڈیٹ مل گیا, مگر وہ مینڈیٹ اس پرپس کے لیے نہیں ملا ہے, آپ نے وہی مینڈیٹ لوز کر دیا ہے. ابھی آپ اس کے حقدار نہیں ہے کہ صرف آپ کا کام بھی جھوٹ کی فیکٹری ہے اور یہ چیزیں اور اس طرح بلیم گیم اور اسی پر آپ لگے ہوئے. آپ کو ان صوبے کے رائٹس کی بات کر لینی چاہیے,
حقوق کی بات کر لینے چاہیے, اس سے ہمارا انپٹ لینا چاہیے. ہمارے آپ کے ساتھ 100 ذاتی اختلاف, صوبے کی بات آتی ہے ہم ڈٹ کر انشاءاللہ تعالیٰ کس سے پیچھے نہیں ہوں گے, سب سے پہلے بات کریں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مگر ان کا یہ ول اور جذبہ تو ہو نا, اگر کسی کا یہ ول جذبہ اور ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے تو آخر میں یہ بات سب کی آپ کی اس اے پی سی کی بھی کہ ان کو اسی چیز کو اگر مینڈیٹ ملا ہے تو اس لیے ملا ہے. اگر ان کو اس کام میں وہ ٹوٹلی فیل ہوئے تو انہوں نے اپنا مینڈیٹ بھی لوز کر دیا اور ضائع کر دیا. تو یہ جو میں نے اپنی موقع پیش کی, میں اپنی طرف سے اپنے پارٹی کی طرف سے میں یہ بات پھر دہراتا ہوں کہ وزارت اور یہ آنے جانے والی چیزیں بات کی بات ہے. ہم اس صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اس صوبے کے مسائل کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جو بھی بات کرنا چاہے ہم اس کو ویلکم کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. صوبے کی بات اپنی سیاست بعد میں رکھیں گے اور صوبے کے مفادات, کیونکہ ہم ان سارے چیزوں میں کسی سے کم سفر نہیں ہوئے. اگر ہم بات کرتے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی, وہ دہشت گردی بھی دیکھی ہے اور کس طرح سفر ہوئے اور آج تک سفر ہو رہا ہے, کوئی دوسری بات نہیں. تو یہ سب ہم سب کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر یہ پیس کی بات ہو, امن کی بات ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کی وسائل ریسورسز کی بات ہو تو سارے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہوں گے, ایک ہی بات کریں گے اور ہم اس میں ضرور ساتھ دیں گے. مگر ان لوگوں کو آج اچھی بات ہے کہ یہ میسج بھی گیا کہ آج ساری پارٹیاں اس ایک بات پر ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا اور دوسروں نے کر دیا. تو آپ سب کی میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اپنی وہی چیز دوبارہ دہرانا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انپٹ ہو تو آپ وہی فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے تو ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو. شکریہ جناب. اب میں گزارش کرتا ہوں. السلام علیکم. ذرا گورنر صاحب سے پہلے میں ایک منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بات آنی ہے, اس کے بعد بھی ہے, اب بات ہے شروع کر دیں. اس کے بعد باقی پریزنٹیشن بھی اور باقی باتیں بھی, سب ہم بیٹھے بھی تھے. کیا کرے بندے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑی شارٹ بات کروں گا, اس کے بعد پریزنٹیشن بھی ہے اور ہمارے 1 2 3 اسپیکر بھی رہ رہے ہیں. میں آخر میں اپنی, کیونکہ ہم نے ابھی اس کے بعد پریس ٹاک بھی کرنی ہے, اعلامیہ بھی تیار ہو رہا ہے, میں دوبارہ اپنی طرف سے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کا, ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا, میڈیا کے دوستوں کا, آبزرورز کا, سب کا, اور خاص کر ہمارے جو آج ہمیں جو پریزنٹیشن دے رہے ہیں ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس, ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر آئے, ہماری اس اے پی سی میں انہوں نے شرکت کی. آج تقریباً 99% سیاسی جماعتیں ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور ہمارا ایک ہی جو ایجنڈا ہے ہمارا صوبے کے امن کے حوالے سے, صوبے کے وسائل کے حوالے سے. اس میں کوئی اختلاف کسی جماعت کا بھی نہیں ہے. باقی سیاسی اختلافات سیاسی پلیٹ فارم پر ہمارے ہوتے بھی رہتے ہیں, الیکشنز بھی لڑتے رہتے ہیں, اتحاد بھی ہوتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشنز بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم کم از کم یہ میسج وفاق کو, دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ صرف یہ جو صوبہ ہے یہ صرف ایک جماعت کو ٹھیکے پہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ان کا ٹھیکہ کوئی ہے یہاں پہ. یہاں پر سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو اپنے لوگوں کے, اپنے صوبے کے حقوق کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جب بھی جس فورم پہ بھی ہمارے صوبے کے حقوق کی بات ہوگی, مجھے آپ اپنے ساتھ 2 قدم آگے پائیں گے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے, اپنے صوبے کے وسائل کے لیے. امیر مقام صاحب یہاں سے ان کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ بڑی ہوئی, کیونکہ ایک ہمارے وفاقی وزیر ہیں جو ہماری وہاں پر جا کے مقدمہ لڑتے رہتے ہیں. یہ پہلے بھی میرے ساتھ ان کی مہربانی تھی کہ جب تمام ڈیلیگیشن ہم کورم کی طرف گئے تھے کوہاڑ, تو انہوں نے جا کر وفاقی کابینہ میں ہمارا مقدمہ پیش کیا اور آج پھر ہم نے ان کو جو ہے اپنا مقدمہ ان کے جو کابینہ میں ہوگے تو کریں گے. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے اکٹھے وزیر اعظم صاحب سے ٹائم لیں, پریزیڈنٹ صاحب جب دفتر ریزیوم کریں گے انشاءاللہ ان سے بھی ٹائم لیں گے. اور اگر ہمارے قائدین جو پولیٹیکل قائدین ہیں اگر ہمیں کہیں گے کہ ہم نے کسی اور سے ملنا ہے یا سیاسی لیڈرشپ سے ملنا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے, تو انشاءاللہ تعالی ان سے بھی ملاقات کریں گے اور انشاءاللہ اس چیز کو جو ہے ہم آگے بڑھائیں گے. میں بالکل آپ لوگوں کی بات درست, مجھے میجورٹی یہاں پر دوستوں نے بات کی پی ٹی آئی کے متعلق, کہ میں نے ان کو دعوت دی اسپیکر صاحب کے ذریعے
کہ ان کو آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اگر وہ آج یہاں پر ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے. اگر آج جو ہم وسائل کی بات کرتے ہیں اور یہ چیزیں اگر صوبے میں آئیں گی تو خرچ کون کرے گی؟ صوبائی حکومت خرچ کرے گی. تو وہ نہیں چاہتے کہ میرے خیال میں وہ وسائل کی جنگ لڑیں یا وسائل. دیکھیں دھمکیوں سے گالیوں سے اس سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملنی. ہمیں چیز ملنی ہے وہاں پر اپنا کیس پریزنٹ کر کے اپنے دلیل اور دلائل کے ساتھ کیس پریزنٹ کر کے اپنے حق کی بات کرنی ہے. اور جو چیزیں یہاں پر ہوئی، میں شوکت اللہ صاحب کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گا. جو ہمارے اس وقت امن و امان کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا اور آ رہا ہے وہ مرجر آف جو فاٹا ہے. وہاں کے لوگوں میں، وہاں کے نوجوانوں میں، وہاں پہ سینئر میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ مرجر کے بعد ریاست نے یا وفاق نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تکمیل نہیں ہو رہی. جب مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ پشاور تو چھوڑیں، جب وہ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی یا ادھر جاتے ہیں اور جب وہاں پہ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بڑی اس پہ تشویش ہوتی ہے. جیسے اس چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. ہمارے بہت سے ایشوز ہیں، کیونکہ آپ یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے، ہم ایک ایسے جگہ پہ جغرافیکلی ہے کہ جہاں پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی سپر پاور آ رہی ہوتی ہے اور افغانستان کو انویٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہ جاتی ہے تو ان کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اور آج بھی جو نیٹو فورسز کا جو اسلحہ پڑا ہوا ہے وہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے، ہمارے ملٹنٹ استعمال کر رہے ہیں. تو بہت سی پازیٹیو چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں کھل کے ہمارے قائدین نے ذکر کیا. انشاءاللہ تعالی جیسے ذکر ہوا کہ 2-3 دن میں جیسے ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ آ جائے گی تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اس کو انشاءاللہ تعالی جو بھی ان کے ایک ممبر نامینیٹ ہوں گے ان سب کے ساتھ شیئر کر کے ایک متفقہ طور پر ہم ایک اپنا اعلامیہ بھی جاری کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان سے نام بھی لیں گے پولیٹیکل کمیٹی کا بھی اور ٹیکنیکل کمیٹی کا بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل کمیٹی کی پولیٹیکل کمیٹی سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، چاہے وہ CCI کی طرف سے، چاہے وہ نیپرا کے حوالے سے ہوتے ہیں، چاہے وہ ارسا کے حوالے سے ہوتے ہیں، چاہے پانی کی تقسیم کے حوالے سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اتنی حکومتیں گزاری ہیں، اب یہاں پر شور مچ رہا ہے نہروں کا. 3 صوبوں نے اپنی نہریں تقریباً کمپلیٹ کر لی، آج تک ہماری نہر شروع ہی نہیں ہوئی. ہمارے پانی کا جو مسئلہ ہے 91 ایکارڈ کے بعد ہمارا تو ابھی تک ہمیں جو ہے حصہ ہی نہیں مل رہا. اور پھر اگر وہ ریاست یا وفاق استعمال کرے، چلو اس کا بھی اگر کوئی ہمیں ابیانہ دیتے پھر بھی ٹھیک ہے، ہم تو اپنے ابیانے کو رو رہے ہیں. تو مسائل ہمارے ہیں، اس کے مسئلے کا حل کے لیے اس چھت کے نیچے جو ہمارے قائدین بیٹھے ہیں ہم نہیں حل کرنے. ہمارے پاس اگر ہم اس انتظار میں بیٹھوں کہ ہمارا کوئی مسیحا کوئی پنجاب سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے آئے گا تو ہمارے لیے کہیں اور سے آئے گا، کہیں سے نہیں آئے گا. ہم لوگوں نے بیٹھ کر اپنے صوبے کی عوام کا، اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ہمیں بھی ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے اور تانے مل جاتے ہیں کہ اس دفعہ تو سارا کچھ جنوبی اضلاع کو مل گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنر یا CM یا IG تینوں ایک جو ہے وہ ضلع سے ہیں، لیکن جو اختیارات ہیں 18ویں تاریخ کو صوبائی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اس وقت آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے.